بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ ہم اپنے پروگرام میں آج کے دن کے اس بابرکت دن کے حوالے سے، اسی کی مناسبت سے آج اپنے مہمانوں سے ذکر کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں آج بھی تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ آج جمعۃ المبارک کی اہمیت، فضیلت اور برکت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک عالم دین موجود ہیں، جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب۔ آپ مختلف دینی موضوعات پہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں اور رہنمائی کر چکے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو بھی جو دن بھی مبارک ہو، مہینہ بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، جمعہ کا دن جو ہے، یہ اگر دیکھا جائے دین اسلام کی روشنی میں، تو اس کی کیا ایک اہمیت ہے؟ کس طرح یہ باقی سارے دنوں سے الگ ہے؟ ذرا اس پہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دن اور لمحہ سب اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ بے شک، جو دم غافل سو دم کافر، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارا تو ہر لمحہ غفلت میں گزرتا ہے، مگر جو خواص الخواص ہوتے ہیں ان کا ہر لمحہ ذکر اور عبادت میں گزرتا ہے، اللہ کی رضا میں گزرتا ہے۔ بلکہ مجھے تو حضرت رابعہ بصریہ کی بات یاد آئی کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، جو کچھ دنیا کا جو مجھے دینا ہے نا، وہ سب کافروں کو دے دے، اور جو دنیا میں ہم کہتے ہیں ہمیں گھر مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، فرمایا یہ سب کافروں کو دے دے، اور جو آخرت میں جو کچھ ملنا ہے نا، وہ تو جو ہے نا وہ مومنوں کو دے دے۔ مجھے صرف 2 چیزیں دے دے، دنیا کے اندر آخرت میں اپنا دیدار عطا فرما، دنیا میں اپنے ذکر ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ذکر تو اب ہر لمحہ، ہر دن عبادت کا، ہر دن بڑا وہ ہے۔ مگر یہودیوں نے ایک دن مخصوص کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، جو یوم السبت کہلاتا تھا، ہفتے کا دن کہلاتا تھا، جس میں ان کا کام یہ شکار بھی نہیں، دنیا داری نہیں، صرف اللہ کی عبادت اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی جو تھے وہ باقاعدہ اتوار کا دن باقاعدہ عبادت کا دن تھا، ریاضت کا ان کا وہ سب تھا، اور آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ چرچ میں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اپنی، وہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے باقاعدہ ہم کو جمعے کا دن عطا فرمایا، اور جمعے، اب سوال یہ ہے کہ جمعے ہی کا دن کیوں دیا؟ چلو ہفتہ تو ان کے لیے ہو گیا، اتوار وہ ہو گیا تو پیر ہو جانا چاہیے تھا، منگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر جمعے کا دن دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر سورج جو طلوع ہوتا ہے تو تمام دنوں میں جمعے سے بڑھ کر کوئی دن ہے ہی نہیں۔ پھر ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تو عید الفطر سے بھی بڑھ کر مقام رکھتا ہے۔ اچھا، ہاں، حضور کا فرمان جب میں نے پڑھا تو میرا دل اور وہ ہوا، میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے کہ حضور نے کہا عید الفطر سے بڑھ کر مقام جمعے کا دن ہے۔ اب آپ سوچئے ایک بات فہیم بھائی، کہ جب عید الفطر آتا ہے تو ہم 10 دن پہلے سے انتظار کرتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، شاپنگ ہونے والی ہے، لوگ اللہ کی رضا کی عبادتوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ہم تیار ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے نیا پہنتے ہیں، لباس خوشبو لگاتے ہیں، نیا لباس پہن رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، جو ہے گلے ملتے ہیں، گلے مل رہے ہیں، کچھ لوگ گلے پڑتے ہیں، کچھ گلے ملتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مگر یہ عید کا دن تو ہوتا ہے کہ گلے پڑنے والے بھی گلے مل کر دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے حضور نے فرمایا کہ عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر اب حضور کا یہ فرمانا ہی کافی تھا، مگر حضور نے فرمایا اس کے 5 وجہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے، اور یہ وہ ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جو دن آدم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے ابا آ جائیں، وہ دن اتنا بڑھ جائے کہ اس کا مقام عید الفطر سے بھی بڑھ جائے۔ تو اب آدم علیہ السلام جو نبی پاک ہیں، ان کی آمد پر وہ مقام اور مرتبہ ہو، تو ان کے سردار سید الانبیاء جس دن آ جائے، وہ دن کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، سبحان اللہ، اس سے تو اور بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اور فرمایا آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے۔ اچھا، جمعے کے دن آپ کی ولادت بھی ہوئی، جمعے کے دن آپ کا وصال بھی ہوا، اور فرمایا جمعے کے دن آپ جو ہے زمین پر اتارے گئے ہیں، اور فرمایا جمعے کے دن جو ہے آپ جو زمین میں آئے ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام نہ آتے اور
चौथी वजह ये बताई कि जुमे में एक ऐसी घड़ी है कि जिस घड़ी में दुआ ज़रूर कबूल होगी, और फरमाया कि जुमे ही के दिन क़यामत बर्पा होगी। कहा कि इन 5 वजूहात की वजह से ईद उल फितर से भी बढ़कर मकाम अल्लाह ने ईद उल जो है वो जुमे को अता फरमाया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जुमे के दिन को गुजारने के लिए कुरान पाक में बाकायदा हदायत भी मौजूद है, सूरह जुमा मौजूद है, जिसमें ये कहा गया, ये हुक्म दिया गया हम मुसलमानों को कि जुमे की अजान सुनो और अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकल जाओ। ठीक है, नमाज अदा करने के लिए चले जाओ, नमाज अदा करके वापस आओ तो फिर ज़मीन पे फैल जाओ और उसकी बरकत जो है वो अल्लाह ताला की वो ढूंढो, तलाश करो, है ना। तो ये पूरा एक तरीकाकार जो बयान किया गया है, जरा उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसे ईद उल फितर की जितना हम एहतमाम करते हैं, जितना रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमें इसका भी जुमे का भी एक एहतराम रखना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए और वो करना चाहिए। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़ुल बैत ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए ईमान वालो, जब जुमे की अजान शुरू हो जाए, तुम्हें जब पुकारा जाए नमाज के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में कारोबार छोड़ दो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ सई करो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ सई करो, को आगे बढ़ो। अब यहाँ पर जो है पूछा गया फ़ुक़हा से कि वो अज़ान जो फरमाई गई है, वो अज़ान से मुराद कौन सी अज़ान ली जाएगी? क्योंकि हमारे जुमे में जो है एक अज़ान वो होती है जो कि अज़ान जो है पहली होती है, जो टाइम शुरू होता है, एक वो होती है। दूसरी अज़ान वो होती है जो खुतबे के वक्त में एक अज़ान दी जाती है कि भाई वो अज़ान, जबकि ईद के दिन खुतबा हो रहा है, अज़ान नहीं दी जा रही, ठीक है, जबकि जुमे के दिन खुतबा हो रहा है तो उससे पहले अज़ान दी जा रही है। तो कहा इज़ा नूदिया लिस्सलात है, जब नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम अपना कारोबार छोड़ो और इस तरफ आओ। तो वो जुमे वाली जो अज़ान है उसकी बात हो रही है, ज़ोहर के बाद। यहाँ पर उलमा ने कहा कि असल में एक होती है अज़ान, पहली अज़ान शुरू हुई तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, अब ये नहीं है कि पहली अज़ान शुरू हो गई, आपने कहा चलो ठीक है अभी तो पौना घंटा मौलवी साहब बयान करेंगे, मैं आराम से बैठता हूँ। नहीं, अपनी तैयारी करो, गुस्ल की जाए, नहा कर कपड़े पहना जाए, खुशबू लगा कर तैयारी शुरू करें, यानी आपकी सही शुरू हो गई, आपकी कोशिश शुरू हो गई। और दूसरा ये है कि जैसे ही दूसरी अज़ान खुतबे की शुरू हो जाएगी तो आपको अब कारोबार उस वक्त करना ये जो हराम है इस वक्त। अब ये आपको वज़रुल बै कि आप कारोबार छोड़ दो। अब यहाँ पर तो मोहल्ले में तो इतनी अज़ानें हो रही होती हैं, कहीं 1:15 बजे अज़ान, तो कहीं 2 बजे अज़ान, कहीं तो जल्दी अज़ान नमाज हो जाती है। तो यहाँ ये है कि जहाँ जिस इलाके में बंदा रह रहा है उस इलाके के हिसाब से उस पर हुक्म नाफिज होगा कि उस वक्त वो कारोबार छोड़कर नमाज की तरफ, जैसे दूसरी अज़ान ये है कि अज़ान जैसे खुतबे की अज़ान हो रही है तो अब कारोबार छोड़ दो और बंदा अपने नमाज की तरफ जाए। हाँ, चलते चलते, हाँ भाई ये मैंगो क्या हिसाब मिल रहा है, ये चलते चलते पूछ सकता है, ये नहीं कि ये जायज़ है। इस चलते चलते उलमा ने कहा, पूछते हुए आगे ने कहा भाई क्या हिसाब मिल रहा है, जैसे मैं खरीदना नहीं, विंडो शॉपिंग हो सकती है, मगर ये कि वो डीलिंग करना, उससे वो बातें करना, वो नहीं। और इस तरह नमाज जुमा के लिए पहुंचे। और दूसरी बात, जब मैंने ये पढ़ा ना कि हुजूर ने फरमाया कि जिस जुमे के दिन जो बंदा गुस्ल करता है अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। और अब कितनी बड़ी बात है कि इतना अजमत वाला मकाम कि दिन भी ईद का दिन बयान किया और गुस्ल करने वाले गुनाहों से पाक कर दिए गए। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जुमे के दिन के हवाले से ही आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे और ख़ास तौर पे अमाल के हवाले से, और वो लोग जो इस दुनिया से रुखसत होते हैं और उन्हें जुमे का दिन नसीब होता है। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के दिन जाते हैं, उनके लिए भी पूछेंगे क्या कोई ख़ास अलग मुकाम या मर्तबा या कुछ खुशकिस्मती होती है उनकी। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम आज जुमअतुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, जुमे के दिन के हवाले से, अच्छा मैं सबसे पहले तो एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। जुमे के दिन से जुड़ी वो बात है, मेरी एक बहन बनी हुई थी इस शहर में जब मैं कोई 10-11 साल पहले आया, तो आज रात को उनका इंतकाल हो गया।
ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بات آپ سب ناظرین کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ان کی مغفرت کے لیے، ہماری باجی روبی کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ پلیز ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اچھا، جس طرح وقفے سے پہلے ہم بات کرتے کہ ہم یہ بھی بڑا اپنے پیاروں کے بارے میں ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ جمعے کے دن ان کا انتقال ہوا ہے. تو کیا یہ بھی ان کے کریڈٹ میں کوئی ایک اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات ہوتی ہے ایک خاص دن جانا؟ دیکھیں، جانات کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ جو دن معین ہے اسی وقت جائے گا بندہ. مگر یہ ہے کہ خاص کر کے جو کچھ ایسے دن ہوتے ہیں یا ایسا کچھ مہینہ ہوتا ہے جس میں دنیا سے جانے پر اللہ رب ذوالجلال کا اس دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. جس طرح اس میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جس کا وصال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جس کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکتوں سے اس کو وہ یعنی کہ اس کی وہ برکتیں عطا فرمائیں. تو لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا دن دیا اسے، مطلب اسے ملا جانے کے لیے اتنا بڑا دن کہ جس کے بارے میں آیا کہ بھئی کہ وہ دن جس کو عید کا دن کہا گیا. اچھا، مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ جمعے کو تو عید کا دن کہا گیا. اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہو جائے وہ دن کو میرے آقا فرمائے اور صحیح ستہ میں موجود ہے کہ وہ دن عید کا دن ہے. جب آقا کے پیارے نبی دنیا میں آئے وہ دن تو بدرجہ اولا عید کا دن ہوگا. بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو اخص الخواص ہوتے ہیں، ایک خاص ہوتے ہیں. ہم جیسے عام لوگ ہیں تو ہمارا تو عید کا دن بھی عید جیسی نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے. مگر جو خواص ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان کا دن ہر دن عید کا دن ہوتا ہے. اور فرمایا جو اخص الخواص ہوتے ہیں ان کی ہر سانس عید ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ان کی ایک سانس ہوتی ہے دو عید ہوتی ہے. سانس اندر جائے تو عید ہوتی ہے، باہر آئے تو عید ہوتی ہے. اچھا، یعنی کہ ان کا ہر لمحہ جو ہے وہی عید جیسا اسپیشل ہے. حق میں ہوتے ہیں اصل میں نا. یہ عید سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، عید کا اصل لفظ ہے کا معنی ہے لوٹ کر آنا، خوشی کا لوٹ کرانا. یعنی لفظی معنی تو لوٹ کرانا. کس چیز کا لوٹ کرانا؟ کہا کہ فرح، خوشی کا لوٹ کرانا. پھر وہ خوشی کا لوٹ کرانا. اور جو خاص الخواص ہوتے ہیں وہ جلوہ یار میں ہوتے ہیں، وہ جلوہ مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، وہ جلوہ اللہ کی خاص حسن الوہیت کے جلووں میں ہوتے ہیں. تو جب ان کا جب یہ ہوتا ہے تو میں نے کہا جو دم غافل سو دم کافر. تو ہر لمحہ ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی سانس چل رہی ہوتی ہے، جلوہ حق میں ہوتے ہیں، مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں. کسی پر جو ہے اللہ کی احدی تجلی ہوتی ہے، کسی پر سمدی تجلی ہوتی ہے، کسی پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے حسن کی جلوے ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابوالحسن شاذلی حزب البحر جن کو روحانی طور پر خواب میں ملا. اور حزب البحر وہ چیز ہے جس کے بارے میں آئے کہ بڑے بڑے جادو، جنات، سفلی، بندش، سب تمام شیطانیت سب ختم ہوتی ہے حزب البحر کی برکت سے. وہ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ میری نظر سے حضور اگر غافل نظر نہ آئے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں. سبحان اللہ. ہر لمحہ حضور کا دیدار ہو رہا ہے. یہ معاملہ یہاں پہ نا کچھ عشق کی طرف جاتا جا رہا ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں کسی ہستی سے عشق ہے جی اور آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی رابطے میں ہیں، تعلق میں، سبحان اللہ ہے تو پھر تو ہر لمحہ ہی عید کا ہی ہوا. بالکل. اصل میں اب یہ وہ عشق محبوب یعنی مجازی محبت ہے، یہ حقیقی ہے. جب مجازی ہے تو اس مجازی والی محبت میں بھی بندہ کہتا ہے تیری دید تو میری عید. یہ مجازی محبت یہ دنیا کی محبت کی بات کر رہے ہیں، محبوبہ کی محبت، محبوب آپ کے قدموں کی محبت. میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو سمجھتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے جب تیری دید تو میری عید. اسے دنیا حسین لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو کچھ اور نہیں یاد سمجھ میں آتا سے وہ اپنے محبوب کے جلوے سامنے جاتا ہے. اور جو اللہ کی محبت رکھتا ہے، اللہ کے محبوب کی محبت رکھتا ہے
تو اس کا تو ہر توجہ اللہ ہوتی ہے، وہ جلوہ یار میں ہوتا ہے. اسی لیے کہا جب فنا پھر رسول کے مقام پر ہوتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے سوائے جلوہ یار کے. حضور کے جلووں میں گم ہوتا ہے تو اس کا ہر لمحہ لمحہ حضور کے جلووں میں ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اور دیکھے نہ دیکھے مگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ ہر سانس عید ہی عید ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مرتبہ عطا فرمائے، ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کی زبان مبارک. آمین آمین. اچھا، ایک تو آپ نے وہ جلوہ یار کا ذکر کیا نا، جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر ہم گناہ گاروں کو اگر صرف ذکر مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے تو ہم آہستہ آہستہ منزل کی طرف پہنچ ہی سکتے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے جو درود پاک کی اہمیت ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں. بڑا زبردست سوال کیا کہ ذکر سے فکر پہنچتا ہے، فکر سے تعجب توجہ پہنچتی، توجہ سے دیدار پر جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں درود پاک جو ہے نا، یہ خاص حضور نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے پڑھو. ایک حدیث میں آیا کہ اس کا ڈبل ثواب ہے، یعنی کہ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس کو تم پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کسی نے کہا رسول اللہ آپ ایک دن بوسیدہ ہوں گے، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، وہ تو زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. اب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ حضور نے درود فرمایا کہ پڑھو جمعے کے دن، خاص کر کے کثرت سے درود پڑھو. اور یہاں پر ایک بزرگ تھے جن کا نام کمال بابا تھا، ان کے سامنے کوئی بندہ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا. پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا درود پڑھ رہا ہوں. کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا 5000. فرمایا ایک کام کرو کہ میں ایک درود دیتا ہوں، وہ 100 دفعہ رات کو پڑھنا، کل آ کر مجھے بتانا کہ کیا ہوا. اچھا. اب وہ انہوں نے وہ درود بتایا اور کہا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ رات کو تم کیا کرنا، غسل کرنا اور اس کے بعد اچھا لباس پہننا، مصلی بچھانا، 2 رکعت نفل پڑھنا، وہ نفل حضور کی روح کو پیش کر دینا. ٹھیک ہے. اور پھر میرا نام کہنا یا رسول اللہ یہ انہوں نے اجازت دی ہے، آپ نظر فرمائے اور پھر پڑھنا صرف 100 مرتبہ. تم 5000 پڑھتے ہو نا، آج یہ پڑھو اور کل آ کر بتانا. اگلا دن وہ بندہ آیا، مٹھائی بھی ہے اور پھول بھی ہے. کہا کیا ہوا، عملہ ہوا؟ اس نے کہا رات کو میں 3 بجے تقریباً اٹھا اور کہا غسل کیا، عید والا سوٹ نکالا، پہنا اور کہا ہائے ہائے. پہننے کے بعد خوشبو لگائی، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، حضور کی روح کو پیش کیا اور عرض کیا اور کہا وہ درود شریف شروع کیا. کہا پڑھتے پڑھتے 33 دانے پر پہنچا تھا تو دیکھا سامنے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، بڑا نورانی چہرہ، بڑا چہرے پر وجہ اور حسن تھا. وہ آئے اور آنے کے بعد قریب آنے کے بعد میری طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ منہ اور درود. تو کہا میں حیرت میں آ گیا یہ کون ہے، اور آگے بڑھ کر جانے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھ کو داتا علی ہجویری کہتے ہیں. داتا لاہور کے جو ہے سید علی ہجویری، داتا علی کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ شخص کہتا ہے پھر تو میرا جو حال ہوا کہ ساری رات میں روتا رہا، سوز و گداز کی کیفیت میں رہا، ایک قلب کی عجیب کہ صبح ہو گئی. تو کمال بابا کہنے لگے بیٹا تم نے 33 پڑھا تو داتا نے دیدار کرایا، 100 پورا کرتے نا تو داتا ہی تمہیں حضور تک پہنچاتے. واہ واہ سبحان اللہ. درود کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ درود جب پڑھا جائے تو آنکھیں بند ہو، توجہ گنبد خضرا کا ہو، توجہ جو ہے حضور کے سنہری جالیاں کا ہو، اور پھر اپنے قلب کو متوجہ کر کے پڑھے تو تمہارے قلب کو حضور کے بارگاہ سے تعلق بنے گا. تعلق بننے کے بعد پھر بندہ پھر جو پڑھتا ہے نا تو کنیکشن ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے جو انوار آتے ہیں وہ قلب میں جاتے ہیں، پھر کرم ہوتا ہے اور دیدار بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جمعے کا دن مطلب کون سا درود کتنی دفعہ کہاں مطلب کس وقت پڑھنا چاہیے، ذرا اس پہ تھوڑا دیکھیں. زیارت حضور علیہ السلام کے کرنے کے حوالے سے تو مختلف اس میں وہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ درود تاج کے بارے میں ایک شخص تھے، ان کو روحانی استاد نے درود تاج دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود تاج کو پڑھنے سے 6 مرتبہ حضور کا دیدار کیا. اچھا ماشاء 6 مرتبہ دیدار کیا. اور ایک بزرگ وہ تھے کہ وہ درود تاج اور درود الکی یہ کثرت سے پڑھتے تھے، اور جہاں بھی وہ جاتے تھے تو ان سے لوگ مل کر اولیاء اللہ ان کا ریسپیکٹ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں اور یہ میری عزت کر رہے ہیں. ان سے کہا آپ پوچھا کہ تم میری اتنی عزت کیوں کر. اب دیکھیں آپ مجھے جانتے تو میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو عزت دوں گا، احترام دوں گا، آپ مجھے عزت دیں گے کہ مولانا کی حیثیت سے. میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری نسبت نہیں،
میں سب کچھ ہاں، میرے آقا سے نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب کچھ ہاں جو تیرا صدامہ یا رسول اللہ. واہ واہ واہ، تو سبحان اب اللہ. تو کہا سب کچھ ایکسپلین ہو گیا. ہاں، ہائے ہائے ہائے. وقفہ آ گیا ایک. اچھا. وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. سبحان اللہ. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. نیوز کیفے میں ہم جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. اور وقفے سے پہلے ہم نے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا. اور ابھی کیونکہ یہ پروگرام کے اس حصے کا مطلب اس پروگرام کے اس حصے کا کہ آخری لمحات ہیں، آخری کچھ منٹس ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جمعہ کی نماز ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ الگ الگ قسم کی باتیں ہم نے بچپن سے سنی ہیں. کسی کے لوگوں کے کسی نے کہا کہ جمعہ کی نماز 2 نمازیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے چلے جائیں گے. 3 نمازیں اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا یا بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے گا. اس پہ دین اسلام کی روشنی میں بتائیے کہ اس کی اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کا یہ جملہ جو تھا نا، اس جملے نے مجھے ایک تشویش پیدا کی کہ اس پروگرام کے آخری لمحات ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا پروگرام کے حصے کہ ہاں، پروگرام کے حصے کے آخری لمحات. میرے دل میں خیال آیا کہ آج اس پروگرام کے چند لمحات میں آخری لمحہ آ گیا. ایک وقت وہ آئے گا کہ زندگی کے آخری لمحات بھی آئیں گے. بے شک. اور پھر بندہ جو جا رہا ہوگا تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بندہ جوانی میں اکثر غفلت میں ہوتا ہے. طاقت ہوتی ہے. سوری، معافی چاہ رہا ہوں. ان آخری لمحات جو زندگی کے آخری لمحات ہوں گے ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہاں، قرآن نے کہا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ تاخیر نہیں کرتا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے. کوئی پتہ نہیں جوانی کون میں سا اکثر وقت بندہ آتا ہے. غفلت میں ہوتا ہے. طاقت ہوتی ہے مگر شعور نہیں ہوتا. اور ایک وقت آتا ہے کہ شعور تو آتا ہے، طاقت جا چکی ہوتی ہے. اور اب اپنی زندگی کا پچھلا دور دیکھتا ہے تو حسرت رہتی ہے اور پھر کہتا ہے کچھ کر لوں، پھر کچھ نہیں کر سکتا. تو ابھی اے انسان تجھے شعور بیدار کرنا ہے اور اپنے آپ کو آخری لمحات سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ جب دنیا سے جائے تو فرش والے رو رہے ہوں، عرش والے تیرے استقبال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے ایک جملہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. جی ہاں، ضرور ضرور. کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے حقیقت میں تب آنکھ کھلتی ہے. آج تو ہمارے سامنے غیب ہے نا. اب ہم غیب کو، مگر جب موت آتی ہے تو وہ حقائق کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اچھا، یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو غیب کی آنکھ کھل جاتی ہے؟ نہیں، یعنی کہ آج ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ سب غیب ہے. مگر اب ہم کو اللہ کو ماننا ہے، یہ سب کچھ ہے وہاں ہوگا، مگر مرنے کے بعد وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. تو اب اس وقت یہ ہے کہ آنکھ بند ہوئی ہے تو اصل میں اب آنکھ کھلی ہے، اب سب نظر آ رہا ہے. اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا جمعے کا دن ایک بات تو یہ ہے کہ درود شریف تو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. قبول حج کا، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. جمعے کے دن ہم بس گئے، نماز فرض پڑھی اور بھاگے، جبکہ حضور کا فرمان کہ جو جمعے کی نماز کو پڑھتا ہے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جیسے آیا نا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ. اور تو یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر وہیں بیٹھ کر اگر عصر تک عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اس کو عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب اس کے بعد اگر وہ مغرب تک ایسا دیوانہ ہے، گھر سے پریشان ہے یا جو بھی ہے، مگر وہ پریشانی میں نہیں، اللہ کی محبت میں پریشانی میں وہ کرے گا تو وہ بات نہیں ہوگی. نہیں کہتے وہ اعتکاف کی طرح صرف آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دنیا میں کام چھوڑ کے، ہے نا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر میں بیٹھ گیا، مغرب تک بیٹھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ مانگے اور رب نہ دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے دوسری جیسے آپ نے فرمایا، اصل میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہی نشان لگتا ہے. جب دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے دوسری سیاہی، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک یوں سمجھیے کہ اب اس کے سامنے وہ حقائق وہ نہیں. اسی طرح جب یہ تو ہوا کہ آپ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آپ کے قلب پر سیاہی کا نقطہ لگ رہا ہے، نشان لگ رہا ہے،
مگر حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس طرح اور بھی جو ہے وہ حوالے موجود ہیں، اس میں آیا کہ جو 3 جمعے کو اگر نماز کو جمعے کو نہیں پڑھتا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر سے مراد یہی ہے کہ وہ بندہ وہ یوں سمجھیے کہ پہلے یوں سمجھیے کہ نشان چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے، اب مہر لگ گئی کہ غفلت اور گناہوں کے وہ ہو گیا۔ مہر کے حوالے سے کچھ قرآن پاک میں وہ ایک مہر وہ ہیں جو ختم اللہ علی قلوبہم، کہ کافروں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر مہر لگاتا ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ موت کفر کی موت ہوتی ہے، یہ موت غفلت کی موت ہوتی ہے۔ نہیں تو یہ والی جو مہر لگا دیتا ہے یہ کون سی مہر ہے کہ دوبارہ اس کو مہر غفلت کہا جائے گا، وہ مہر غفلت ہے۔ اب ایسی صورت میں یوں سمجھیے کہ ایک ہلکا نشان تھا، ایک بڑا ٹھپا لگ گیا اس کے دل پر ٹھپ، اور وہ غفلت۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو کھیل کود کی وجہ سے، یہ تجارت کی وجہ سے جمعے کی نماز سے بے پرواہ ہوتا ہے، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات! آج ہمارے ہاں آپ جمعے کی نماز کے لیے جاؤ، دکاندار بیٹھے ہوئے ہوں گے دکانوں پر، اور جمعے کی نماز جماعت وہاں کھڑی ہے، اور یہاں پہلے اگر آدھا گھنٹے پہلے نماز تھی وہاں بھی نہیں گئے، یہاں بھی نہیں گئے۔ کھیل کود تجارت کی وجہ سے وہ بے پرواہ ہو رہے، اللہ ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کاروبار کما کر پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ ٹینس میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کما رہے ہیں، کہاں برکت نہیں ہے۔ برکت تو اللہ کی اذن کی اطاعت میں ہے نا، اور جب ہم اللہ کی اذن کی اطاعت چھوڑ دیں گے تو برکت چلی جائے گی، پھر کوئی کثرت تو نظر آئے گی مگر برکت نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے جو ہے نا جمعے کی دن کی اہمیت کو سمجھ کر بندے کو چاہیے۔ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک ابو یعلا شریف کتاب کا نام اس میں آتا ہے کہ جمعے کی اہمیت کا تو یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ وہ افراد جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اتنی وہ ہے، حتیٰ کہ بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ جمعے کی تیاری جمعرات سے شروع کر دیا کرتے تھے کہ بھئی آج جمعہ ہے، وہ تیاریاں کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً انہی کے حوالے سے یہ روایت ہے، امام غزالی نے نقل فرمایا کہ بعض دفعہ جمعے کے لیے لوگ سحری کے وقت سے نکلتے تھے جمعے کے لیے۔ انہیں فضیلت کا اندازہ تھا نا، گاؤں دیہات کا موقع تھا، شہر میں جانا ہوتا تھا، تو وہ جو جا رہے ہیں تو اب وہ سحری کے وقت سے نکلتے تھے۔ اب بتائیے جو سحری کے وقت سے نکل رہا ہے جمعے کے لیے، تو وہ حضور نے فرمایا جو نماز کا انتظار کرے وہ نماز میں ہی ہے، تو بتائیے ان کا کتنا ثواب ہو رہا ہے، کتنا ثواب ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جمعے کے دن کو اہمیت سمجھے، درود شریف کی کثرت کرے۔ جیسے آپ نے فرمایا کون سا درود پڑھے، میرے مرشد ہیں سید غلام حسین شاہ کمبر والے، وہ شخصیت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم، فرمایا 200 مرتبہ پڑھو، توجہ ہو، کامل حضور کی محبت سے پڑھو، 2 ہفتے میں تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے اور اتنی پیاری پیاری باتیں اللہ اور رسول کا ذکر جو ہے جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آج آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو جو ہے قبول فرمائے۔ اور دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہوں گے، جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں اس وقت داخل ہو گئے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے ایک پسند کیے جانے والے نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، طبیعت ٹھیک ہے، سب اچھا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ بشیر صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ استخارہ کے حوالے سے، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ آپ لکھوا سکتے ہیں۔ بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ جب ہم ناظرین کے سوالات شامل کریں، میں کچھ آج کے دن کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اپنے پچھلے مہمان سے، تو مگر جمعہ کے ساتھ ساتھ آج ایک اور دن بھی ہے۔ آج دنیا بھر میں
فالج کا جو مرض ہوتا ہے اس کی آگاہی کا دن بھی ہے. تو روحانی طور پہ بھی آپ اس مرض کا علاج کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہوں گے, تو آج اس موقع پہ جتنے بھی فالج کے مریض ہیں ان کو روحانی طور پہ آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ یہ مرض ہوتا کیوں ہے, اچھا, پھر آتے ہیں علاج کی طرف. دیکھیں اصل میں عام طور پر شوگر, بلڈ پریشر, موٹاپا اور بہت زیادہ بندہ جو ہے وہ کاہل سست ہو کر لیٹا رہے, تو اس سے اور پھر اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے, کیونکہ نماز ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی ایکسرسائز بھی ہے. تو یہ فالج سے بچنے کے لیے نماز اس لیے نہ پڑھے کہ فالج سے بچ جاؤں گا, نماز تو اس لیے پڑھے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ ہے, اس میں کوئی رعایت ہے ہی نہیں. باقی یہ کہ بندہ, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دعائیں ہیں, یا اللہ مجھے بزدلی, سستی, بخل اور زیادہ بڑھاپے سے بچا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں مانگی ہے, بزدلی, سستی, بخل اور زیادہ بڑھاپے سے بچا. تو پتہ چلا کہ سستی بھی ایک عیب ہے نا, بالکل صحیح ہے, یہ بھی بری چیز ہے نا. تو ایک تو یہ کہ اس کا بندہ جو ہے وہ ہلچل میں رہے, کام کاج کرے, خدا نہ خواستہ بے روزگار ہے تو بھی ہاتھ پاؤں چلائے, کیونکہ حرکت میں برکت ہے, اور بیٹھا نہ رہے, کوشش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے. تو ایک تو یہ کہ فالج کے جو مجھے بتایا گیا طریقے کی وجوہات یہ بتائی گئیں جو میں نے آپ کو بتائی. اور رات سوال آپ نے جو اس کا روحانی علاج, تو سب سے بڑا روحانی علاج تو نماز ہے پوری. اچھا ٹھیک ہے. نماز کے ساتھ جو وضو ہے یہ بھی بہت بڑا جو ہے فالج سے بچنے کا روحانی علاج ہے. اچھا, وضو خود بھی ایک بہت بڑا, سائنس اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اس سے انسان جو وضو کرتا ہے کم پاگل ہوتا ہے, اور کئی بیماریاں سے وضو ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نظر بھی آتا ہے, نظر بھی آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا روحانی علاج, تو دیکھیں اس کے 2 روحانی علاج ہیں. امام بوصیری علیہ رحمۃ الرحمن جو تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں, ان کو جب فالج ہو گیا تو ایسا فالج ہو گیا تھا کہ جیسے کہ ان کی اب جان چلی جائے گی. تو پھر رات کو سرکار خواب میں آئے اور انہوں نے جو نعت لکھی تھی, قصیدہ جس کو ہم کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف, اچھا, انہوں نے وہ سرکار نے کہا تو مجھے وہ سناؤ. تو وہ انہوں نے اس کے 160 اشعار سنائے خواب ہی خواب میں. پھر سرکار نے اپنے دستے کرم ان پر پھیرے اور جاتے ہوئے ایک چادر دے دی. تو چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ. تو صبح اٹھے تو ایسا لگا جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. اور چادر جو ان کے پاس تھی تو یہ ایک اور بڑی پکی دلیل ہو گئی. تو آج تک اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے, اور الحمدللہ پوری دنیا میں عرب و عجم میں سے پڑھا جاتا ہے. تو ایک تو قصیدہ بردہ شریف کا ہم دم کیا تیل دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم مہینے میں 4 سے 5 قصیدہ بردہ شریف کی محفلیں کرتے ہیں, سمجھے, سوری 8 ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہے قصیدہ بردہ شریف کی خالص, جیسے آج بھی رات کو ہوگی. اچھا, ماشاءاللہ. تو اس میں پھر ہم آخر میں تیل بھی دم کرتے ہیں, تو وہ تیل ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں, آئل دیتے ہیں. دوسرا والتین والزیتون, سورہ 3, یہ فالج کا مریض کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائے, مالش کرنے کے لیے تیل پر دم کر مالش کرے. وہ مریض خود بھی اپنے ہاتھوں میں دم کر کے ہاتھ پھیرے, کیونکہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بدن کی جو بے حرکتی ہے وہ حرکت میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آقا کی پوری امت کو ہر بیماری سے بچائے. آمین آمین ثم آمین. اچھا, جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم بارہا اپنے پروگرام میں ذکر کر بھی چکے ہیں, مگر کیونکہ جو نئے ناظرین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی, اور کبھی کبھی ہمیں بار بار جو ہے وہ سب کچھ سننا ہوتا ہے تاکہ وہ یاد رہے اور ہم عمل کر سکیں اس کے اوپر. تو جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آج جمعہ کی نماز سے لے کے مغرب تک کا ایک مومن کا کیا جو ہے وہ پورا پلان ہونا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا بیان کیجیے. دیکھیں, ایک تو یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن اتنا بڑا اہم دن ہے کہ روایت میں نے پڑھی کہ جو انسان مر جاتے ہیں, انتقال, جیسے میں بھی مر جاؤں گا, آپ بھی مر جائیں گے, مرنے والے زندوں پر ایک رشک کرتے ہیں. وہ رشک ایک یہ رشک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس جمعے کا دن موجود ہے. یعنی کہ جمعے کا دن بخشش پانے کے لیے, مغفرت پانے کے لیے ایک بہت بڑا سامان زندگی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک, تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اذا قضیت الصلاۃ, یعنی جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو, فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو.
اچھا پھیلنا کیا کیسا پھیلنا؟ ہر کام یعنی کہ کسی کی کوئی روزی کے لیے جائے, کسی کی عیادت کے لیے جائے, کوئی جنازے کے لیے جائے, کوئی سفر کے لیے جائے, جمعے کی نماز کے بعد رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جمعے کی چھٹی کا جو تصور ہے نا, وہ جمعے کی نماز تک تو ہے, اس کے بعد نہیں ہے. ہاں کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے تو حکم ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ, جب تمہارے کانوں میں اذان آئے تو پھر فوراً جو ہے اللہ کے گھر کی طرف بھاگو. اچھا سب کچھ چھوڑ دو, خرید و فروخت تو چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, ہر چیز چھوڑ دو. اور یعنی کہ اگر تم جو ہے مسجد جا رہے ہو اور راستے میں کوئی کاروباری بات ہو تو کاروباری بات بھی نہیں کرو گے, چلتے ہوئے نہیں کرو گے, حالانکہ راستہ زیادہ ہے, صرف نماز کی تیاری کرو گے. اچھا تو یہ جمعے کی جو ہے نا, اور پھر جو ولادت آدم ہے علیہ السلام وہ ہے عصر سے مغرب کا وقت. اچھا تو اسی لیے یہ بات کنفرم ہے, اور بخاری شریف کی حدیث میں نے خود پڑھی ہے, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اس دوران دعا لازمی قبول ہوگی, لازمی, سبحان اللہ سبحان اللہ, لازمی قبول ہوگی. تو اب یہ ایک الگ بات ہے کہ دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن تو میں تو پوری دنیا کو یہ کہتا آ رہا ہوں, اور الحمدللہ میرا کرم ہے, مجھ پر اللہ کرم ہے کہ 2005 سے کہتا آ رہا ہوں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک جس کے بس میں ہونا وہ مسجد میں رہے, مرد اور خواتین گھر پہ رہے, جس کے بس میں ہو. اور پھر وہ بہت ہی بہترین ورد ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, کیونکہ یہ اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم میں نے کہا نا کہ جب وہ آپ نے کہا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت ہمارے پاس اس کے آنے سے پہلے لے کر آئے, اور وہ نہ جانے کتنے دنوں کی مسافت پہ تھا اور کتنے ٹنوں کا تھا, اور کتنا بڑا تخت تھا وہ, منوں ٹنوں کا. وہ کوئی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا, تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے, قرآن کہتا ہے, قرآن کہ وہ جو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا. تو یہی ہمارے مفسرین نے کہا, سراج الجنان میں مفتی قاسم صاحب کی میں نے تفسیر پڑھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو تخت آیا ہے نا یہ اسم اعظم سے آیا. اچھا سبحان اللہ, اچھا اسم اعظم کی برکت سے, واہ 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 واہ, اسم اعظم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کبھی وہاں جا ہی نہیں سکتی. واہ واہ, تو ہم اپنی زندگی میں اسم اعظم سے کتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں. بھائی اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یار تم کتنے بڑے کام کیسے کرتے ہو, تو میں کہتا ہوں اسی اسم اعظم سے کر رہا ہوں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, واہ واہ سبحان اللہ. اچھا اب ایک چیز اور, جمعے کی نماز کے بارے میں بھی وقفے سے پہلے بھی دوسرے مولانا صاحب سے رائے لی ہم نے, کہ جمعے کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز آپ سے مس ہو گئی ہے یا نہیں پڑھ سکے ہیں تو وہ بہت ایک بڑا غلط کام ہو گیا ہے. تو یہ کتنی باقاعدگی جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک مومن کو جمعے کی نماز؟ جمعے کی نماز تو جو ہے نا فرض العین ہے, اور جمعے کی جو ہے نا نماز تو پورے شہر میں تلاش کرنی پڑے گی. یعنی اگر آپ رہتے ہو کیماڑی میں اور آپ کو پتہ چلا کہ سوراب گوٹ پہ جماعت مل جائے گی, ہاں, تو مشرق سے مغرب جانا پڑے گا. اچھا اگر آپ جماعت چلی گئی تو, کیونکہ یہ تو اس کی تو جماعت دوسری تو ہو نہیں سکتی, یعنی بندہ. اور جمعے کی نماز جو ہے مطلب شہر والوں پر فرض عین ہے, تو ان کو تو اس کی تو 100% اہمیت رکھنی پڑے گی. اور خدا نخواستہ کوئی آدمی جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اگر لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ, اور وہ جو مہر ہوتی ہے وہ ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان پر کرم ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ پھر تو وہ بیاق گیا. اللہ اکبر. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو, آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور دوران وقفہ بھی آپ دوست اپنے سوالات جو ہیں اسی نمبر پہ ہمیں لکھوا سکتے ہیں. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں, آئیے پہلا سوال شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے امجد صاحب کا لاہور سے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد صاحب, ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو کاروبار آپ نے جہاں پہ آپ کی دکان وغیرہ جو بھی ہے وہاں آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا لگا دیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی بہت بڑی برکتیں آتی ہیں.
دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، تو نمازوں کی پابندی تو کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو رزق میں کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو 2 رکعت چاش کی پڑھ کے نکلے۔ چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے دھوپ کے اندر، آپ 8 بجے نکلے، 9 بجے نکلے، 10 بجے نکلے، جب بھی نکلے 2 رکعت چاش کی۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ چاش کی نماز جو ہے وہ بہت بڑا رزق کا سامان بنتی ہے، ثواب کا خزانہ بھی ہے، اور جاتے ہوئے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق پڑھتے پڑھتے جائیں پورا راستہ، اور جا کے دکان پہ جائیں یا فیکٹری پہ جائیں، دفتر جائیں، تو آپ کے رزق کی طرف یہ روز کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ بالکل، اور یہ سب فالو کر سکتے ہیں جتنے لوگ سن رہے ہیں، پوری امت کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا پھر ہمیں کراچی سے کال آتی ہے رضوانہ صاحبہ کی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے سے متعلق جو ہے وہ استخارہ کروایا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا اس میں اجازت آ رہی ہے یا نہیں۔ جی اچھا کہ آپ نے نام نہیں لیا، اچھا نام بھی نہیں لیا کریں، جو بھی استخارہ کا اس طرح ہو نا، لڑکی کا بھی نام نہ، لڑکے بھی، کیونکہ ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے نا، مناسب بھی نہیں۔ میرے استخارے میں اس کی اجازت آ رہی ہے، ہم نے تو اجازت دے دی ہے، آپ خود مزید تحقیقات خود بھی کر لیں، بالکل استخارہ کرنا تو خود بھی کر لیجیے گا، بہتر۔ اچھا پھر عائشہ صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا، اور انہوں نے کہا، اچھا اب ان کا جو سوال ہے وہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو وہ شراب پینے کی لت لگ چکی ہے۔ اچھا شوہر جو ہیں وہ خود بھی شراب چھوڑنا چاہتے ہیں مگر وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا عائشہ، اس میں بڑا مؤثر وظیفہ ہے اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عارف باللہ کے لیے ایسی ہے جیسے اللہ کے لیے لفظ کن ہو جا۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ دن میں کسی وقت بھی جو ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پئیں اور پانی پلائیں، ان کو بھی یہ بھی عمل کریں، اس سے شراب نوشی اور اول آخر 3 مرتبہ دوشی پڑھیں۔ یہ جو مہینہ رواں دواں ہے ماہ نور کا، اس کا وظیفہ ہم نے دیا ہے، وہ اسکرین پر آپ کو میرے خیال ڈائریکٹر صاحب دکھا دیں گے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور 5 تسمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں پورے دن میں۔ اور آج جمعے کا دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے 5 بتا دیے، اور پورے مہینے میں کیونکہ ابھی آج 22واں دن ہے ماہ نور کا، 21 سے 22واں دن ہے، تو ابھی دن باقی ہیں، 3 روزے بھی رکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل فرمائے۔ اور یہ الخبائث ہے، شراب جو ہے نا یہ گناہوں کی ماں ہے، یہاں سے گناہوں کا ایک پہاڑ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تو یہ کرے تو پھر سب کچھ کرے۔ ٹھیک ہے، تو میرا اچھا ہے کہ ان کے شوہر کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ حرام بھی کام کر رہے ہیں اور بدترین کام کر رہے ہیں، پیسے کا زیان، جان کا زیان، عزت کا زیان، ذلت، رسوائی، بدنامی، خواری، سب اس پہ آ جاتی ہے۔ اچھا اس کیس میں سب سے اچھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو مطلب ان کے شوہر ہیں وہ مریض ہیں، وہ خود چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ مطلب ایک خواہش پیدا ہونا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ پہلی اسلام کا ایک بہت بڑا نور ہے کہ آدمی کو گناہ کے بعد احساس ہو جائے اور گناہ چھوڑنا شروع کر دے۔ گناہ کا احساس بھی نا کہ ندامت بھی توبہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا ہے۔ اچھا پھر ہمیں کراچی سے ایک ماں نے ہمیں کال کی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ غصہ کرتا ہے میرے ساتھ، اور جو واقعی ایک ماں کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو میری بہو ہیں وہ بہت ہڈ حرام ہے، کوئی کام نہیں کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں اور سارا کام مجھے بھائی میں یاد رکھنا بات، مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ ساس شرعی ماں ہے، شرعی ماں، تو اس کو بہو کو چاہیے کہ وہ شرعی ماں کا جیسا برتاؤ کرے اس کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو خدمت ہے نا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، میں نے روایت پڑھی کہ کوئی شخص کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرے، اور جس نے تعظیم کی جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ، اگر اس کے اپنے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دے گا کہ اس کی تعظیم کی جائے گی۔ یہ تو مطلق کسی بوڑھے کی تعظیم ہے، تو ساس تو ہوتی بوڑھی ہے،
بے شک ہے، بزرگ ہیں آپ کے گھر کے. کوئی بھی ساس ہوگی تو بوڑھی ہوگی، جوان تو نہیں ہوگی. تو آپ یہ سوچیں کہ مسلمان کے لیے کتنا زبردست جو ہے وہ نوید لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ اگر تم نے کسی عمر رسیدہ کی جو ہے تعظیم کی تو تم جب بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا اپنے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے پیدا کر دے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا جو ہے انتقال ہو رہا تھا تو وہ بڑا حسب و خواب بھی تھا. تو اس نے کہا یار میں لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا. یہ روایت میں لکھا ہوا. اوکے. تو ایسا کرنا میرے مرنے کے بعد نا میری داڑھی پر نا آٹا لگا دینا، وائٹ کر دینا. تو لوگوں نے کہا یار تجھے مرتے ہوئے مذاق سو جائے. کہا نہیں، میں نے روایت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے سے حیا کرتا ہے. اچھا. تو قبر میں جب بھی جاؤں گا نا تو سفید لے کے جاؤں گا تو مجھ سے میرا رب حیا فرمائے گا. تو جب سفید بالوں سے اللہ حیا کرے اور بہو حیا نہ کرے، ایسی بہو کو کیا، ایسی بہو کے لیے تو بڑا مطلب سوچنے کا مقام ہے. اچھا بشیر صاحب، جہاں ہم بزرگوں کے احترام کے حوالے سے، ساس اور سسر کے احترام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہیں پہ میں ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ دینی اعتبار سے، کہ کیا بہو کے اوپر اپنے شوہر کے ماں باپ، ایک بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت یا ان کی خدمت، عزت تو خیر، جو ان کی خدمت ہے، کیا یہ لازم ہے؟ یہ واجب نہیں ہے مگر مستحب ہے. اچھا. ہر چیز جو ہے نا واجب نہیں ہوتی. بہت سے کام اچھے ہوتے ہیں جو مطلب کیے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو اللہ نے فرض کیا تو ہی کرے، واجب کیا تو ہی کرے. واجب نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، لیکن مستحب تو ہے نا. بالکل صحیح ہے، کر بلا سو ہو بلا، ہے نا. آپ جیسا کریں گے ویسا ہوگا. جیسی کرنی ویسی بات. دیکھیں آپ بھی تو بوڑھے ہو سکتے ہو نا یار، سب نے ہونا ہے. اور یہ تو قانون خداوندی بنا ہوا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کو سزا دنیا میں نہیں ملتی. ہاں. لیکن یہ جو ماں باپ کا معاملہ ہے نا، اس پہ تو سزا ملے ہی ملے. اللہ بھئی بیٹا کو بھی عقل کے ہوش لینے چاہیے کہ باپ سے غصہ کرتا ہے. تو امی جان آپ سے درخواست ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ظہر کی نماز پڑھنے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودود، اے محبت کرنے والے، اے محبت پیدا کرنے والے، یہ اللہ کا نام جو ہے ترجمہ پڑھنے ضرورت نہیں ہے. 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے چینی اور نمک پہ دم کریں جو پورا ہفتہ چلتے رہے، اور ہر ہفتے ہی کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب یہ پیٹ میں اتریں گے نا بہو کے اور بیٹے کے، تو سب کا جو ہے نا قبلہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک وقفہ آ گیا، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. دوران وقفہ مزید سوالات ہم آپ کے پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. جی دوستو، آپ کے کافی سارے سوالات جو ہیں مجھ تک پہنچ چکے ہیں اور مجھے فکر ہونا شروع ہوگی کہ اتنے سارے سوالات اس کم وقت میں ہم نے کیسے شامل کرنے، مگر انشاءاللہ ہو جائیں گے. بے فکر ہو جائیں، سب کے سوالات شامل ہوں گے جنہوں نے لکھوائے ہیں. سر وقفے سے پہلے ہمیں نا ایک صاحب ہیں نوید صاحب، انہوں نے شکایت کی تھی. انہیں کچھ شکایت کا سامنا تھا، کچھ سیلانی کے حوالے سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا یا کچھ. تو اس بارے میں ان کو کیا آپ ہدایت کرنا چاہیں گے؟ ان کا نمبر نہیں ہے ہمارے پاس. نوید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیکورٹی گارڈ کا جو عملہ ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ اب پتہ ہے کہ عام تو ناخواندہ بھی ہوتا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان جس کو جاب مل جاتی ہے نا اس کو پھر دوسروں کا درد اتنا رہتا نہیں ہے. تو حضور میں الحمدللہ پورا دن وہیں ہوتا ہوں. آپ آج جمعے کے دن میں نماز کے بعد جاتا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد، ورنہ تو پورا دن وہیں ہوتا ہوں، صبح سے لے کے رات تک 10 گھنٹے بھی ہوتا ہوں، کبھی 12 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ بھی ہوتا ہوں. تو آپ آئے میرے پاس، سیکنڈ فلور پر میرا دفتر ہے، میرے دفتر کوئی آپ کو نہیں روکے گا. میں انشاءاللہ اس کا ازالہ کروں گا. اور وہ خواتین جن کو سیکورٹی گارڈ نے پریشان کیا، ہماری پالیسی ہے کہ جس نے جس کو پریشان کیا ہم اس کو سامنا بھی کراتے ہیں تاکہ وہ آئندہ احتیاط کریں. آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ ہم ازالہ کریں گے. سر میں مجبور ہوں، جس قوم کو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہر طرح کا آدمی ہے، نرم دل بھی ہے، سخت دل بھی ہے. بعض اوقات سیکورٹی گارڈ نے کسی خاتون کو اندر نہیں آنے دیا ہوگا، تو بس اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف کرے. ہم حاضر ہیں سر آپ کے لیے. بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا آگے آتے ہیں. ہمیں ناہید صاحبہ نے لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا ان کی چھوٹی بہن ہے، بیمار رہتی ہیں وہ، ان کا دل گھبراتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں اور ان کو جھٹکے بھی لگتے ہیں. جی دیکھیں، اس کے لیے ہے 2 اللہ کے نام ہے، یا نافع یا مانع.
نافع کے معنی نفع پہنچانے والا اور معنی کے معنی روکنے والا، یہ جھٹکے جو پڑھتے ہیں نا، تو یا نافع ہو یا معنی ہو، یا نافع ہو یا معنی ہو، یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، نافع کی برکت سے شفا ملے گی اور معنی کی برکت سے جھٹکے رکے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں راولپنڈی سے قیوم صاحب نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کے کمر میں، ان کے پیروں میں، ان کے مہروں میں، جوڑوں میں درد ہے اور کوئی روحانی وظیفہ بتائیے۔ جی، یا غنیو یا قویو، یہ 70 مرتبہ پڑھ کر، یا غنیو یا قویو 70 مرتبہ پڑھ کر نماز کے بعد ہاتھ میں دم کر کے جہاں جہاں درد ہے وہ خود ہی پھیر لیں، یا کوئی ان کی بیٹی وغیرہ جو دم پڑھ کے ان کے بدن پہ پوچھے جہاں درد ہے وہاں ہاتھ کو پھیر لیں، انشاءاللہ اس سے بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اور سیلانی ویفر میں اگر ہو سکے تو خط لکھ دے سیلانی ویفر بادآباد کے پتے پر، تو علاج بھجوا دے انشاءاللہ، وہ مکمل علاج ہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حیدرآباد سے ہمیں خرم لودھی صاحب نے رابطہ کیا، کافی دنوں سے ان سے بات بھی نہیں ہوئی، ہمارے ریگولر کالر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پیٹ کے مسائل کا سامنا ہے، معدے کے مسائل۔ خرم صاحب دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے ملتا ہے علاج۔ ایک تو ویسے تو بہت سارا علاج ہے کہ پیٹ کے بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ اگر 3 روٹی کی گنجائش ہے پیٹ میں تو 1 روٹی کھائی جائے، ایک پانی کے لیے رکھی جائے اور ایک سانس کے لیے۔ دوسرا ہے کہ اگر خدا نخواستہ، مجھے تو یقین ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا، بلڈ پریشر اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا نمک ہے، معمولی سی 1 چٹکی کھانے سے پہلے آپ زبان پہ لگا لیں، اور جب کھانا کھا چکے تو لگا لیں، اس سے پیٹ کے 70 امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پیٹ کے امراض کے حوالے سے طب نبوی میں پانی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کی بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ پانی پہلے پانی ابتدا پینا، کھانا کھانے سے پہلے پینا، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ درمیانے پینا اس سے کم اچھا ہے، اور آخری پینا تو بہت نقصان دہ۔ اچھا، وہ بزرگ ہمیں بتاتے رہے کہ پہلے جو کھانا پانی اگر پیتے ہیں تو اس کے آپ نے جو خوراک کھائی ہے وہ سونے کی مانند ہے، اور اگر درمیان میں آپ نے پانی پیا تو وہ چاندی کی طرح ہے، اور اگر بعد میں پی لیا تو سب مٹی کر دیا۔ اس طرح سمجھانے کی مثال دی اچھی بات، کیونکہ یہ ہے تو شریعت سے لے کے بات، جی 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 جی، لیکن جب سونا چاندی اور لوہے کی بات کرے گا تو لوہا کون پسند کرے گا؟ لوہا کون پسند کرے گا؟ اچھا جی، پھر ہمیں محمد شاہد صاحب کراچی سے فون کرتے ہیں، یہ پریشان ہے کافی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، ساری رقم ادا کر چکے ہیں پلاٹ کی، پلاٹ بھی نہیں ملا ہے، اور یہ مالی مشکلات کا بھی اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ بڑی اللہ مدد فرمائے۔ یا قویو یا متینو، یہ 5 تسبیحاں فجر کی نماز پڑھیں، یا قویو یا متینو۔ قوی کے معنی طاقتور ذات، اور متین کے معنی بہت مضبوط ذات۔ وہ ذات ضرور ظالموں کو پکڑے گی۔ آپ نے پیسے بھی دے دیے پھر بھی جو ہے وہ نہیں دیتے، ایسے کئی مظلوم ہمارے معاشرے میں۔ تو ایک تو یا قویو یا متینو 5 تسبیح فجر کی نماز کر پڑھیں۔ بقیہ جو میں ڈائریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسکرین پر ہمارے اس مہینے کا نصاب دکھا دیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غمگین ہوتے تو یہ پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ 5 تسبیح پڑھنی نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد، اور پورے دن 5 تسبیح پڑھنی درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں۔ ابھی 8 یا 9 دن باقی رہ گئے مہینے کے، یا 8 یا 7 دن باقی رہ گئے، رکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر ہمیں کال آتی ہے عریشہ صاحبہ کی اسلام آباد سے۔ انہوں نے کہا بھائی ہیں عبد الرحمن، یہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں اور ان کو آرمی میں بھی جانا ہے، تو اب کوئی ایسا دعا اور وظیفہ بتائیں کہ ان کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے اور یہ آرمی میں چلے جائے۔ یا رشیدو یا رشیدو یا رشید، یہ 313 مرتبہ خود بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد، یا آپ پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھی تدبیر والی ذات، یعنی جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آرمی چلے جائیں پڑھنے لکھے، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کو، اس کو استخارہ بھی کہا گیا اچھا، کہ یا رشید پڑھ تو بندہ کا خود ہی دل میں الکا ہو جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ٹھیک۔ 313 مرتبہ پڑھنا ہے یہ یا رشیدو، اول آخر 3 بار دوسری پڑھے۔ یہ بچہ خود ہی پڑھے تو بھی اچھی بات ہے، آپ پڑھ کے دعا کریں تو بھی اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس کم وقت باقی ہے، مگر امتیاز صاحب نے لاہور سے کال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں فالج ہو گیا۔ ہمارے ایک کولیگ باقر صاحب ہیں، ان کے بھی ہاتھ میں ان کے بھی فالج ہوا ہوا تھا، تو کیا حکم ہے؟ والتین والزیتون والی سورت جو ہے نا، سورت 3، یہ 3 مطلب پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں پھیرے، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ بھی سادہ پڑھ کے جو ہے
آپ جو ہے نا یہ ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جہاں درد ہو پھیلیں. درد ہو کیا پتہ متاثر اس سے ہو فرق پڑ جائے گا. انشاءاللہ. انزلناہ بالحق انزلناہ وبالحق نزل. پروگرام کا وقت اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور میں چاہوں گا بشیر صاحب کو شکریہ ادا کروں گا آپ تشریف لائے. اگلے ہفتے میں جمعرات جمعہ کی بجائے ہم بدھ اور جمعرات ہماری ملاقات ہو رہی ہے, یہ بھی ناظرین کو بتا دیتے ہیں ہم. اور میری ایک بہن بنی ہوئی تھی روبی حمید, آج ان باجی روبی کا انتقال بھی ہو گیا آج صبح, تو ان کی مغفرت کے لیے بھی آپ سب سے درخواست ہے اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں رخصت کیجیے. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وطفیل رحمت للعالمین وطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے فہیم بھائی نے جس خاتون کا تذکرہ کیا ان کی اور پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. پروردگار ہم سب اپنی تمام خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں, معافیہ مانگتے ہیں. ہمارے حالات کی اصلاح فرما, ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے, ہمارے دل میں فتح و محبت پیدا فرما اور ہمارے دل کو علم حکمت کا نور عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.